جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کا دوست نثار جاوید۔ دوستوں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا وطن عزیز اس کو باہر سے تو دشمنوں کی کمی ہے ہی نہیں۔ ایک دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے ہمارا، جس کو اندر سے باہر کے ایجنٹس بہت سارے مل جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایم کیا ہے، ہم کیا کرنے نکلے ہیں۔ ایک ان کو فلسفہ اٹھا دیا جاتا ہے، ایک ان کو چوگا ڈال دیا جاتا ہے کہ بھی یہ ہمارا ایم ہے، یہ ہمارے سے زیادتی ہو گئی ہے، وہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو وہ بات کا مسئلہ ہے، بس ہو گئی ہے چڑھ جاؤ، اور اس کو اتنا اموشنل بلیک میل کرو عوام کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ مذہب جو ہے سب سے زیادہ بندہ مشرب مذہب سے ہوتا ہے، تو مذہب میں جب آئیں اس میں درجات ہیں۔ ایک مذہب، ہمارا مذہب کا نام ہے اسلام، اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں قرآن، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات مبارکہ، ان کی ذات کے متعلق کوئی ایسی بات کرنی جو کہ ان کی شایانہ نشان نہ ہو، وہ توہین کا ضمن بھی آ جاتی ہے۔ تو توہین کا الزام لگانا ایک بڑی آسان سی بات ہے، اور یہ ایک سائڈ پہ بات نہیں ہے، دونوں سائڈوں پہ بات ایسی ہے۔ جو توہین کرنے والے ہیں وہ بھی موقع نہیں جانے دیتے، اور جو توہین کو روکنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو روکنے والا سمجھتے ہیں، وہ کئی دفعہ غلط نشانے، غلط جگہ پہ غلط نشانے لگا بیٹھتے ہیں۔ جیسے جو بزرگ تھے خادم حسین رضوی صاحب، ان کے علم پہ ان کی جو گرفت ہے، ان کی ہر چیز کے اوپر کوئی شک ہی نہیں، ان کا عالم ہونا کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک ہستی ہونا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ دفعہ ہم فیصلے غلط کر دیتے ہیں۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خود تو بڑے مخلص تھے، اسی لیے جان دینی پڑی نا، خود تو وہ مخلص تھے، لیکن فیصلے جو کیے ان فیصلوں کا رزلٹ یہ ہے کہ جو یہ دشمن پارٹی ملک پہ مسلط ہوئی، اس کو مسلط کرنے والا فیض حمید اس کی انگلیوں پہ ناچتے رہے، اس کے بتائے ہوئے ایک ایک لفظ پہ چلتے رہے۔ یہ وقت نے بعد میں ثابت کیا۔ ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی اچھی خبریں آنی شروع ہوں، جب یہاں پہ معیشت کی کوئی اچھی خبریں آنی شروع ہوں، ہمارے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہو، ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ مل رہی ہو، ہمیں قرضے مل رہے ہوں، ہم قرضے دے بھی رہے ہوں، لے بھی لے رہے ہوں، ایک بزنس کے اندر ان ہو چکے ہوں، ہمارے فیوچر میں بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس ہم سائن کر رہے ہوں جو فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہو، جب بھی ملک پہ ایسا کوئی وقت، ایسا کوئی ٹائم آ جاتا ہے تو فوراً ہی ایک نعرہ نکلتا ہے، کوئی عجیب و غریب سا، کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ کبھی وہ نکل آتا ہے کہ جی توہین ہو گئی ہے، کبھی وہ نکل آتا ہے جی فیض آباد بند ہے، کبھی وہ کچھ وہ مذہب کو ایسے ٹھپے کھا کے اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ مذہب کو ہوا ہے۔ کیسے؟ جو لوگ اتنی سی توہین کرنے کے اوپر ڈرتے تھے، کانپ جاتے تھے، ان کو ایک بہت بڑی اپوزیشن نظر آتی تھی، انہوں نے آپ کو کھڑکا کے باری باری مختلف ہیلہ بہانوں سے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ آپ نعرے تو لگانے کے لیے سڑکوں پہ ہیں۔ جس دن آسیہ ملونہ یہاں سے اس ملک سے ایک ولایتی جہاز میں بیٹھ کے گئی تھی، اس وقت آپ سب ایک میٹھی نیند سو رہے تھے۔ بات کو کڑوی بہت لگے گی، لیکن عمل کے میدان میں ہم وہ ہو گئے جو آسیہ کے جانے پہ سو رہے تھے، اور نعرے کھوکھلے نعرے جو کہ پیڑ کسی نے باہر سے پیسے دے کے خریدے ہوں، ان نعروں کے اوپر جب آپ نکلتے ہیں، نہ آپ اپنی فورس دیکھتے ہیں، نہ اپنی پولیس دیکھتے ہیں، نہ اپنے پولیس کے اوپر وردیاں دیکھتے ہیں،
نہ آپ وہ گلی محلوں کا سکون دیکھتے ہیں، نہ سڑکوں کا سکون دیکھتے ہیں، نہ لوگوں کے راستے دیکھتے ہیں. کھڑے ہو کے نعرہ کیا لگاتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہر کلمہ گو کا یہی نعرہ ہے. یہ آپ کا کوئی اسپیشل نعرہ نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو کا یہی نعرہ ہے. جو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ یہ نعرہ واجب ہو گیا، اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا اس نعرے کو، اس کلمے کو. اب نعرہ جن کا لگا رہے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ راستے بند کر دو لوگوں کے. انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ فیض آباد جاؤ امن تباہ کرنے کے لیے، اور جب آپ کو روکا جائے تو آپ کو ہو جی ہم تو پر امن ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ بھی بندہ اعلان کرے کہ یہ میرے پاس بم ہے، میں فلاں چوک پہ پھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن میں تو پر امن جا رہا ہوں، مجھے کیسے آپ پکڑ رہے ہو؟ یار کوئی عقل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لڑکے ہو، یہاں پہ ٹک ٹاک انسٹاگرام اور ادھر ادھر ہر چیز کی آپ نے تیس نیس پھیر رکھی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، سارا کو کر سکتے ہو، لیکن سمجھ نہیں سکتے ہو. یار کیا چیز آپ کو بیچ دی کسی نے؟ کیا آپ کے ملک کا حساب ہی ہے کہ آپ کو باہر سے تھریٹ ہے، انڈیا کہہ رہا میں چڑھنے لگا دوبارہ. آپ کے ملک کے بڑے نازک سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جس کے اوپر فیوچر بیس ہونا ہے آپ کا. آپ کے ملک کی جو بزنسز ہیں وہ اوپر کو گرو ہو رہے ہیں اس وقت. یہ روز روز کا رونے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اگر یہ بھی نظر نہیں آتا تو آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ بھی یہ ایک دم ٹائمنگ کیا ہے؟ غزہ کے لیے آپ نہیں کر رہے ہو، کس کے لیے نہیں کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں یار غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ میں یہاں پہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آدھے بندوں کو، آج کے بعد کی بات نہیں کرتا، آدھے بندوں کو ابھی تک پاکستان کے پورے نام کا پتہ نہیں ہے. پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ جتنے شور شرابہ کر رہے ہیں یہ غزہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ادھر تو آج تک گئے نہیں ہیں. غزہ پہ ایک رات میں سکور ہوتا تھا کہ اتنے بچے بڑے بوڑھے مار دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں. یہ سو رہے تھے وہاں پہ، امن معاہدے لکھنے شروع ہوئے ہیں تو یہ باہر آ گئے ہیں. اب اس کا ترجمہ آپ خود کر لیں. بہرحال شرم کرنی چاہیے ایسے نہ سمجھو کو جو کہ سمجھ کے بھی سمجھنے نہیں چاہ رہے. اللہ حافظ.